ہر ایک زمانے والا آقا تجھے دیکھتا، ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا، آقا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا، تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ جا زندگی مدینے سے جا کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جا کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے آ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے آ، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار دیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، ابو بکر سے آئینے وہ عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے آ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے آ، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے آ،
سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات لا کے آ شاید حضور ہم سے شاید حضور ہم سے خفا منا کے آ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا منا کے آ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برهانه الحمد والسلام حضور سید سرورات حامی بکسان فخر آدم و بنی آدم نبی امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے نیر بطحا رازدار ماموہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ الکریم خالق لم یزل ولا یزال ہم سب کی حاضری جمعۃ المبارک میں آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوگا اللہ تعالیٰ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر سامعین ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ جمعہ ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہو اللہ کرے دعا مانگے ایک اور جمعہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے جی تو وہ جمعہ انشاءاللہ ہم جمعۃ الوداع کے طور پر پڑھیں گے اس جمعہ کو ہم جمعۃ الوداع نہیں کہیں گے اس یقین پر کہ اللہ کرم کرے گا اور مہربانی فرمائے گا وہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے ایک اور جمعہ بھی ہمیں عطا فرما دے گا انشاءاللہ وہ جمعہ ہم آخری جمعے کے طور پر پڑھیں گے اور آج کے جمعہ پر بڑی قیمتی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور جو پیغام آپ تک میں نے کنوے کرنا ہے جو پیغام اور جو میسج دینا ہے وہ بڑا ہی پلے پڑھنے والا اور اپنے دامن میں جو ہے اس کو جگہ ہم نے دینی ہے اور اس کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اس بات کو سن کر جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہماری سوچ بھی اور ہماری فکر بھی تبدیل ہو چکی ہوگی کیونکہ ماہ مبارک کو اپنی تمام تر رحمتیں اپنے جوش و جذبے کے ساتھ بکھیر رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی غفلت کے اندر ہیں ابھی بھی غافل بن کر سوئے پڑے ہیں یہ پنکھا نہ چلائیں گے یہ بند کر دیں شور کرے گا جی یہ پنکھا نہیں چلانا ہو گیا سے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا 3-4 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے سب سے پہلی بات توبہ کے متعلق ہے چونکہ آج کل کے جو دن چل رہے ہیں ان دنوں میں اللہ کی رحمتیں بڑی کرم نوازیاں فرما رہی ہیں جھولیاں بھرنے والی ہیں اور خوش نصیب جھولیاں بھر بھی رہے ہیں اور بھرنی بھی چاہیے جب اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں عروج پہ ہوں تو پھر بندوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جی اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ آ جاؤ آٹا فری میں لے جاؤ راشن فری میں لے جاؤ فلاں چیز فری میں لے جاؤ مفت
ہر چیز ہے جی آفر لگی ہوئی ہے تو کوئی بندہ بھی گھر میں نہیں رہے گا، ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں جا کے لے لوں، ہر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور لینے کے لیے چاہے اسے گھنٹہ بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے وہ کھڑا ہو کے لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کا سامان ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے، جو کہ بالکل فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، جو اللہ کی مہربانیاں ہیں، جو اللہ کا کرم ہے، جو اللہ کا عفو و درگزر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں اگر بندہ اپنے دامن میں لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جی کہ ماہ رمضان کے اندر بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی لوگ غافل ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں چمچم برس رہی ہیں، اس مہینے کے اندر بھی اگر کوئی رب سے نہ مانگ سکا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر وہ کب مانگیں گے، پھر وہ وقت کب آئے گا جس میں مانگیں گے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ بوڑھے ہو جائیں؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو پھر مانگیں گے؟ جی میری دعوت فکر ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اس کو بند کر دیں، اس نے وفا نہیں ہے کہ ہم سے دوسری پڑھے سارے گرامی قدر سامعین، توجہ کے ساتھ میری باتیں سماعت فرمانی ہے۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا اور کوشش یہی ہے کہ جو باتیں آپ سنیں ان کا عمل پیرا ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور ماہ مقدس کے آخری ایام چل رہے ہیں اور تاک راتیں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب والوں کو نصیب ہو رہی ہے جی۔ تاک رات کی عبادت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ آج کا میرا بھی یہ موضوع ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر ہے کیا، قدر کی رات ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کسی عام بندے سے نہ پوچھو، وہ الماریوں کے اندر رکھا ہوا قرآن اٹھا لو، اس کے اندر اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر کی شان پوچھتے ہو، فرمایا ہم خود بتا دیتے ہیں لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے وہ بہتر رات ہے، یہ رات تو 1000 مہینے سے بھی بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے کوئی بندہ عبادت کرتا رہے، کوئی اور کام نہ کرے، صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے، سجود کرے، رکوع کرے، عبادات کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تعلیل پڑھے، قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے۔ فرمایا 1000 مہینے جو تقریباً 83 سال گرانا وہ پڑھتے ہیں، 83 سال تک کوئی بندہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ فرمایا 83 سال کی عبادت ایک طرف ہے، جو بندہ شب قدر اور لیلۃ القدر اس عظیم رات کے اندر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی کتنی رحمتیں ہیں رب کی، کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی مہربانیاں فرما رہا ہے، مگر پھر بھی بندہ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، پھر بھی بندہ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا رہے، تو پھر اے بندے تیرے اوپر افسوس ہی ہو سکتا ہے، پھر تیری فکر پہ افسوس ہوتا ہے، پھر تیری سوچ پہ افسوس ہوتا ہے کہ تو کب مسلمان بنے گا، تیرے اندر کب انسانیت جاگے گی، تو کب کلمے کے حقوق پورے کرے گا۔ تو گرامی قدر سامعین، میرے رب کا یہ کرم ہے کہ لیلۃ القدر آپ میں سے جتنے احباب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، 100 سال عمر ہونے والی ہے، مجھے بتائیں کوئی کنفرم کہہ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رات ہے؟ کنفرم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب آخری راتیں آ جائے تو ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔
رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں نصیب بھی فرما دے گا۔ جی تو آخری 10 راتوں کا حضور نے کیوں فرمایا؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ میرے آقا تو چاہتے ہیں کہ میری امت آخری 10 راتیں ساری کی ساری عبادت میں گزار دے۔ جی حضور السلام نے اس لیے بتایا آخری راتوں کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اس لیے فرمایا کہ تاکہ میرا امتی، میرا قلب میں پڑھنے والا ہر رات کو، ہر تاک رات کو یہ سمجھ کر، یہ یقین کر کی عبادت کرے کہ ہو سکتا ہے یہ رات لیلۃ القدر ہو۔ تو جب اس یقین کے ساتھ وہ عبادت کرے گا تو اللہ ہر رات کو اس کے لیے لیلۃ القدر بنا دے گا۔ جی تو پھر یہ تو حضور کی چاہت تھی نا، یہ تو حضور کی خواہش تھی کہ میری امت ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھے اور اس کے اندر عبادت کرے۔ تو میں آپ سے بڑا محبت کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے حضور کی بات مانی ہے؟ کیا ہم نے تاک رات کو لیلۃ القدر سمجھا؟ جی شب قدر، لیلۃ القدر ہم نے تو سمجھا بس 27 کی رات ہی ہے، اس رات کو جائیں گے تو سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہر رات کو جیسے تم 27 کی رات کو مسجد کے اندر جب غفیر ہوتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے مساجد کے اندر اور ہجوم عاشقہ ہوتا ہے، ساری سر نظر آتے ہیں، ہر تاک رات کے اندر اگر یہی خوبصورت ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو امت خضرا کے مکی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، حضور السلام بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، حضور السلام بھی ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر رب بھی راضی ہو جائے، رب کے رسول بھی راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ راتیں ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنی ہے، بڑے ادب کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہاں یہ بات بھی میں کلیئر کرتا جاؤں، 27 رمضان المبارک کی رات کو اس لیے ہم نے یقین کے ساتھ اس کو شب قدر سمجھ لیا کیونکہ بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ یہی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن بہت سارے بزرگوں نے یہ بھی باتیں لکھی ہیں، کتابوں کے اندر درج فرمائی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ پورا سال ہوتی رہتی ہے۔ جی پورا سال کسی ایک رات بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے تمام تاک راتیں میں خصوص جو تاک راتیں ہیں یہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اگر زیادہ توفیق نہیں ملتی کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بھی میرے حضور کے صدقے سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو حضور کے صدقے سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، تو ہم نے مانگنا ہے رب سے، ہم نے رب کی رحمتیں لوٹنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ پتہ چلا سچی توبہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہوتا ہے۔ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر، جی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر جتنے بھی میرے محبت کرنے والے عوام یہاں بیٹھے ہیں، میں بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا را سچی توبہ کرنے، رب کی بارگاہ میں گر گڑائیں، رب کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر کرم کتنا ہوتا ہے، فرمایا جو سچی توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر 30ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت کتنا خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ ذرا آ تو صحیح، رب کے پاس بیٹھ تو صحیح، رب کی بارگاہ میں سر جھکا تو صحیح۔ کہا رب تمہارا بڑا ہی کریم ہے، جب تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
والانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہو انسان واپس آ جا، جی تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، ذرا اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں زمین ناز جھکا تو صحیح، تیرا جھکنا تیرا کام ہے، آنسو آنا تیرا کام ہے، سارے گناہ معاف کرنا رب کا کام ہے، وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی کتنی خوبصورت حدیث سے پاک ہے، آج ہمارا یقین نہیں رہا، آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، میں کہتا ہوں جی حضور کا فرمان سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اگر سنتے بھی آئے تو صرف کانوں کا چسکا پورے کرنے کے لیے، ذرا سن کے عمل کر کے تو دیکھیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اتنا دل کو سکون ملتا ہے، کبھی کسی چیز سے بھی اتنا سکون نہیں ملا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حبیب اللہ، فرمائے لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ کتنے پیارے جملے، کتنے دل نشین جملے ہیں، ذرا دل کے اندر جگہ دیجئے گا، بڑی محبت سے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا انا حبیب اللہ، فرمایا لوگوں الا وانا حبیب اللہ، حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، سنو، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، والتائب حبیب الشام التائب حبیب اللہ، فرمایا لوگوں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ، اپنے خوبصورت ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دینا سبحان اللہ، کتنا دل نشین فرمان ہے، فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ اس سے اپنا دوست بنا دیتا ہے، اللہ اس پہ اپنا کرم کر دیتا ہے۔ اے میرے جوان بھائیوں، اے میرے دوستوں، میں بڑی دعوت محبت کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں، آج ہم نے اپنی جوانیاں جی چوک پہ اور پھٹے چائے کے پھٹے کے ہوٹلوں کے پھٹوں پہ گزار دی ہیں، آج ہم نے اپنی جوانیاں گلیوں کے اندر بوارہ گردیاں کرتے ہوئے ضائع کر دی ہیں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو پھر توبہ کر لیں گے؟ نہیں، ارے توبہ کرنی ہے تو پھر جوانی کے اندر توبہ کر لو نا، جی توبہ کا جو لطف جوانی کے اندر نصیب ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوتا، عبادت کا جو مزہ جوانی میں آتا ہے وہ پھر بڑھاپے میں مزہ نہیں آتا۔ ذرا پوچھو نا ان بزرگوں سے، جی جو ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جی ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں؟ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح نا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگیاں برباد کر دی ہیں، اب جب ہمارے گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی، اب ہم کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتے، اب مجبوراً بیٹھ کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ آج اگر تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، آج اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، آج اگر اللہ نے تمہیں جوش دیا ہے، تو یہ تم قوت، طاقت اور یہ جوش دنیا کے اندر نہ گزار، یہ دنیا کے پیچھے ضائع نہ کر دے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کی بارگاہ میں سب و سبود ہو جا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، انشاءاللہ تیری جوانی کو بھی چار چاند اللہ تبارک و تعالی لگا دے گا۔ در جوانی توبہ کردہ شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردہ شیوائے پیغمبری، فرمایا جوانی کے اندر جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، فرمایا یہ انبیاء کی سنت کو ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی نبی جو گناہوں سے معصوم ہے، جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا وہ جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے ہیں، تو اے مسلمان تو بھی جوانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ پھر آقا علیہ السلام کی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ جو کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، ماہ رمضان کی گھڑیوں میں سنیے، اپنے سینوں میں جگہ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن جب سارے سائے سر سے اٹھ جائیں گے، ماں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، وہ جوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزرتی ہے۔ شام نشا فی عبادت ربی، فرمایا وہ
وہ جوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کا عطا فرمائے۔ جی تو یہ شان ہے، جوانی ہم نے کہاں گزارنی ہے؟ ہم نے اپنی جوانی کے اندر لمبے لمبے رکوع بھی کرنے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں بھی پڑھنی ہے، جوانی کے اندر لمبے لمبے سجدے کر کے تو دیکھو، جوانی کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تو دیکھو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، میرے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ خسارے کے اندر ہیں، فرمایا دو چیزیں جن کی وجہ سے لوگ خسارے میں ہیں، فرمایا ایک صحت ہے، دوسرا فراغت ہے۔ فرمایا آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہے تو یہ صحت اپنے رب کی عبادت کے اندر لگا دو، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جذبہ آج تم دنیا کی کمائی کے اندر لگا رہے ہو۔ آج کا جوان کہتا ہے کہ میں نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، میں نے 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، میرا کام بڑا سخت ہوتا ہے، لہٰذا میرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی عبادت کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے، میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں آج جوان تمہیں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، 12 گھنٹے تمہارے پاس دنیا کمانے کے لیے تو ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، رب کو عبادت کرنے کے لیے، رب کے پاس جانے کے لیے، رب کو ٹائم دینے کے لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تمہاری یہ جوانی، پھر تمہاری یہ دولت، پھر تمہاری یہ کمائی کسی کام نہیں آنے والی، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ آج تمہارے لمبے سجدے، آج تمہاری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو، آج تمہاری زندگی کے وہ کمائے ہوئے سجدے تو آج تم نے زندگی کے اندر اور جوانی کے اندر کما لیے ہیں، قبر کے اندر بھی یہی قائم آئیں گے اور حشر کے اندر بھی یہی کام آنے والے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، ہر صحاب یہ نبی، ہر صحاب یہ نبی، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، ماہ رمضان تو آتا ہی بخششوں کے لیے ہے۔ جی یہ ماہ مقدس کتنے لوگ ہیں جو اس کو اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ جان لے کہ ماہ رمضان کی شان کتنی ہے، فرمایا میری امت پھر تمنا کرے یا اللہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہونا چاہیے، پورا سال ہی پھر ماہ رمضان ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک مہینہ آیا، اس کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی؟ ہم نے اس مہینے کے روزے کتنے رکھے؟ آج اپنے گریبان میں جھانکے، آج بھی وقت ہے، آج بھی بہت سارے دن باقی ہیں، آج آئے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ میں بڑے درد مندانہ انداز میں، بڑے درد کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، لیکن میں انہیں سلام پیش کروں گا، میں ان لوگوں کو بھی داد تاثیر پیش کروں گا، میں ان لوگوں کے بھی ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کروں گا جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے بھی مکمل رکھے ہیں، ان لوگوں نے ماہ رمضان کی عبادات بھی مکمل کی ہیں۔ ہاں میں یہ دعوت فکر بھی ساتھ دوں گا، اپنے روزوں پہ فخر نہیں کرنا، اپنی تراویحوں پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جھکنے کی توفیق مل گئی ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک کے گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر دینا، یا اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، ذرا تو مہربانی فرما دینا، وہ قبولیت کی بھی نوید عطا فرما دینا۔ جی اب رب کی بارگاہ میں رونے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا وقت ہے۔ جی حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ بندہ عبادت کرے اس پہ اترائے نہیں، یہ نہ کہے کہ میں نے تو بڑی عبادات کی ہے، جی میں نے اعتکاف کر کے حق ادا کر دیا، میں نے سارے روزے رب کے حق ادا کر دیا، میں نے قرآن سلام کے حق ادا کر دیا، میں نے پورا قرآن تراویح کے رسول کے حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کچھ بھی نہیں کیا۔ دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یا اللہ یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، سب کچھ میں نے کیا ہے، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یا اللہ تو بس کرم فرما دے، میری یہ چھوٹی موٹی، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما دے۔ جب یہ بات دل میں آئے گی تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔
پھر رب کا کرم بھی ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ آخری دن ہے, آخری راتیں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. جی بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہے. یار ویسی زندگی کو, ایسی صحت کو آگ نہ لگا دی جائے جو صحت رب کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے. جی میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا. جو جی بزرگ دوست جو آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری صحت خراب ہے, آپ تو روزے نہیں رکھ سکتے, میں ان کو ایک مثال پیش کروں گا. یہ مثال اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ یہ میرے نانا جی بیٹھے ہیں, اس لیے نہیں پیش کر رہا. جی آپ خود آپ یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے. جی میرے نانا جی کی عمر تقریباً 100 سال ہونے والی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, یہ کرم نوازی ان کی طرف سے ہوتی ہے. جی یہ جن پہ کرم ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جی اعتکاف میں بھی الحمدللہ بیٹھے, ہر سال بیٹھتے ہیں. جی 100 سال کے قریب عمر ہے. شاید چند بندے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو ان کی عمر کا مقابلہ کرنے والے ہوں. 4 نسلوں کے استاد ہیں, 4 نسلوں کو پڑھایا ہے میرے نانا جی نے. یہ بہت بڑی یہ اللہ کی طرف سے عنایت اور کرم نوازی ہے. جس کو یہ مل جائے تو یہ میرے رب کا کرم ہوتا ہے. جی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا, ایک تراویح بھی نہیں چھوڑی, اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں ادا فرمائی ہیں. جی شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. جی جو بندہ کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, جی جس رب کا رزق کھاتے ہوئے منہ میں ڈالتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی, اس رب کے سامنے جھکتے ہوئے رزق رب کا کھاتے ہیں, دنیا کے گاتے ہیں. جی عبادت جو ہے وہ جی رزق اللہ کا کھا رہے ہیں, تو پھر کون جو ہے وہ دنیا والوں کے گا رہے ہیں. ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا. جی رمضان المبارک کو آیا تھا بخشش دینے کے لیے. جی اللہ اکبر, جب وہ آتا ہے اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشنے کا جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو بخشش کے لیے امت کو ماہ رمضان عطا فرما دیتا ہے. جی پھر امت کیا کرتی ہے؟ جی امت نے کیا بخشش کا سامان کیا ہے؟ ہم نے رب کی بخشش مانگی یا نہیں مانگی؟ لفظ میرے بڑے سخت ہیں لیکن میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آ جائیں خدا کے لیے اپنی رب کی بارگاہ میں, آج بھی جھک جائیں, رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر بھی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. جو مائیں بہنیں گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کرتی ہیں, میں انہیں بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے اندر بھی جن سے عبادت چھن جاتی ہے, جن سے ماہ رمضان کے اندر بھی سجدوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے, میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے, یہ تمہاری خوشبختی نہیں ہے, تمہاری بدنصیبی ہے. ارے ماہ رمضان کے اندر بھی تمہیں اگر عبادت نصیب نہ ہو, ماہ رمضان کے اندر بھی تمہاری نمازیں رہ جائیں, ارے ماہ رمضان کے اندر جب فرض کا درجہ جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, نفل کا درجہ فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے, جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے, بخشش کا سامان ہی سامان ہوتا ہے. اور ماہ مبارک کے ہر جمعے کی ایک ساتھ کے اندر جب لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے, اس مہینے کے اندر بھی جو بندہ غافل رہ جائے تو پھر اس پہ کیا افسوس کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, وقت ابھی بھی موجود ہے, وقت ہمارے دامن میں ہے. اپنے رب سے دعا مانگے. یہ دعائیں تقدیریں پلٹ دیتی ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں, اپنی اصلاح کر لیں, نماز کی پابندی کریں. میں سمجھتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی باقی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. نماز سب سے پہلے ہے, روزہ اس کے بعد میں ہے. نماز, روزہ, حج, زکات یہ فرائض عبادات ہیں, ان کے اندر اگر کوتاہی ہوگی تو پھر کوئی عمل بھی آپ کے وقت کام نہیں آئے گا. اگر کامیابی چاہتے ہیں, اگر دنیا کے اندر سرخوری چاہتے ہیں تو پھر فرائض کی پابندی کر لیں. ہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں, جیسے حقوق العباد کے اندر ماں باپ کی فرما برداری ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سجدوں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا
बंदा बैठा है, आज ही वो तौबा कर ले, अपने रब से वादा कर ले कि अपने माँ बाप के सामने कभी अपनी जुबान गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने माँ बाप को गालियाँ नहीं देगा। सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो बंदा अपने माँ बाप को गालियाँ देता है, अपने माँ बाप की गुस्ताखी करता है, अपने माँ बाप के सामने ऊंचा बोलता है, अपने माँ बाप के खिलाफ बातें करता है, फरमाया वो जितने फर्ज भी पढ़ता रहे, वो जितने वाजिबात की अदायगियाँ करता रहे, वो जितने सदका व खैरात करता रहे, वो जितनी सकातें भी करता रहे, अल्लाह उसकी सारी इबादत उसके मुंह पे मार देता है। तो माँ बाप का भी अदब करना है, वालिदैन के साथ भी उसने सलूक करना है, रब से सच्ची दुआएं मांगनी है, दिल से दुआ मांगी जाती है, और रब जरूर कबूल फरमाता है। अकेले में तन्हाइयों में बैठकर अपने रब को राजी करने, आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है अपने रब को राजी करने। बिलखुसूस जो ताक कराते हैं उनको अल्लाह की इबादत में गुजारे। बहुत सारे लोग लाभ के अंदर शुगर के अंदर गुजारे होते हैं, बड़ा दिल दुखता है, पर फराइज मेरे ये फराइज में से ये बातें बताना, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, आगे अमल करना आपकी मर्जी का काम है। खुदा के लिए अपने रब को राजी करें, अपने रब की बारगाह में झुक जाएं। रब बड़ा करीम है, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है। जी माँ एक अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब उसकी बारगाह में आ जाए, उसे मना लें। वो खुद आज आपके पास आया हुआ है, वो खुद रब आज आप उसकी रहमतें आपके पास आई हुई है। रब पास आने से मुराद यह है कि रब की रहमतें आपके पास आई हुई है। आज मांग ले तो वो जरूर अता कर देगा। कल जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे, कल फिर चीखें निकालेंगे, कल फिर हम मांगेंगे, फिर वो अता नहीं फरमाएगा, कल फिर वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए उसकी रहमतें बड़ी करीब पहुंच चुकी है, उसकी बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए, माफिया मांगे। अल्लाह अकबर, वो बड़ा करीम है, वो माफ फरमाने के लिए तैयार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आखिरी हदीस से बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खताऊं, फरमाया हर इंसान खता का पुतला है। जी हर बंदे से गलती होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं पाक साहब हूँ, शायद आप लोगों से बढ़कर मेरे गुनाह हो, आप लोगों से बढ़कर मेरी खताएं हो, आप लोगों से बड़ा मैं रब की बारगाह में मुजरिम हूँ। लेकिन हर बंदा गुनाहगार होता है, हर बंदा खताकार होता है, हर इंसान से गलती होती है। मेरे आका फरमाते हैं खैरुल खताईना, फरमाया सबसे बड़े खताकार, सबसे बेहतरीन खताकार, सबसे अच्छे गुनाहगार वो होते हैं जो रब की बारगाह में तौबा करने वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। जी सब इंसान गुनाहगार है, सब गुनाहगारों में से बेहतरीन गुनाहगार वो है अल-तवाबूना, जो रब की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। तौबा करने का तरीका मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। सुबह सहरी के वक्त उठे, 2 रकात नमाज नफिल तौबा की नियत से अदा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी से 2 रकात गिड़गिड़ा के रो के पढ़े। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे और हाथ बुलंद करके दिल ही दिल के अंदर माफिया मांग ले। दिल के अंदर भी रब की बारगाह में दिल से बंदा जब सच्ची तौबा कर लेता है, रब दिल के भी बड़ा करीब बसता है और दिल की बात सुन के उसे माफी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इज्तिमाई तौर पर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन चूंकि गला भी साथ नहीं दे रहा था, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मजीद किसी दिन मैं आपसे कुछ बातें और भी गुजारिशात पेश करूंगा। ये जो ज़लज़ले, जी ये इस तरह की वबाएं, ये बर्फबारी और जानबारी, ये सारी हमारी गुनाहों की शामत है। जी आज हम कहें कि हम तो बड़े नेकोकार हैं, हम तो सारे रोजे रखते हैं ना। जी ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से एक जो है ये ऐलान हो रहा है कि आ जाओ, झुक जाओ, वरना 1 मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड के अंदर रब जमीन को हिला के तहस नहस कर सकता है। वो इस बात पर कादिर है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में खौफ करें, अल्लाह का खौफ खशियत इलाही पैदा करें, रब की बारगाह में रुजू करें। एक जरूरी बात भी इस बात फरमाने के कुछ दोस्तों ने सवाल किए हैं कि आखिरी जुमा जब होता है माह रमज़ान का, तो आज हम जुमातुल वदा नहीं मना रहे। हमारा ये यकीन है कि अगला जुमा इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जरूर नसीब फरमाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु के सदके से तो वो हमारा आखिरी जुमा होगा। आखिरी जुमे को कुछ लोग क़ज़ाए उम्री के हवाले से नमाज अदा फरमाते हैं। जो मसला समाअत फरमाने क़ज़ाए उम्री का मफ़हूम ये बयान किया जाता है कि 4 रकात नमाज नफिल पढ़ ली जाए, उसके अंदर
نافلہ سورت پڑھ لی جائے تو پچھلی جتنی نمازیں ہوتی ہیں جو ان کی قضا پوری ہو جاتی ہے وہ ذمہ سے ساکت ہو جاتی ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے, شریعت مطالعہ کے بالکل متصادم اور خلاف بات ہے. یہ ڈرکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ بھی اگر اس کا حوالہ لینا چاہے تو میں اس کے لیے تیار اس کو دکھا سکتا ہوں. یہ صرف عوام کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان کی طرف سے گڑی گئی بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں پھر تو نماز کوئی بھی نہ پڑھے. جی 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا. حضور السلام نے پھر ایسے کیوں نہیں کیا؟ حضور غوث اعظم نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ حضور داتا صاحب نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا خاص باتیں ہیں؟ تو یہ صرف دنیا کا دھوکہ ہے, شراب کا دھوکہ ہے. کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. جس نے بھی سنی ہے وہ اپنے ذہنوں سے نکال دے. 4 رکعت نفل کی قضاء عمری کے نیت سے جو پڑھے جاتے ہیں ان کا کوئی بھی اسلام کے اندر تصور موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے باقی خلافات بھی ہیں, ان سے بچیں. 10 بیویوں کی کہانی جو پڑھائی جاتی ہے گھروں کے اندر, میں بڑے درد مندانہ انداز میں کہوں گا خدا کے لیے یار, خدا کے لیے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو, جو نہیں کرنے کے وہ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو. کیا 10 بیویوں کی کہانی اور موزہ اور فلاں اور فلاں, جی شیطانوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر آج پھیلا دی گئی ہیں. تو جن کے گھر میں بھی 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے خدا کے لیے وہ نکال دے. کوئی اس کو اسلام کے اندر تصور نہیں ہے. اگر سکھانی بھی ہے اپنے ماں بہنوں کو تو شریعت مطالعہ کی مسائل سکھائے. جو چیز کرنے والی ہے, جو چیز سیکھنے والی ہے وہ سکھائیں. جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے, جن کا تصور نہیں ہے اسلام میں, ان سے خود بھی بچیں, دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے, دار میں اس میں محبت سے والا کر دے.